اب اگر قربانی کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا تو اس صورت میں پھر قربانی کرنے والا کیا کرے؟ تو یاد رکھ لیں، اس کے اندر قربانی کرنے والا شخص اگر صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس پر قربانی اگر واجب نہیں تھی تو اپنی خوش دلی سے وہ قربانی کر رہا تھا، تو اس نے قربانی کا جانور خریدا تو وہ قربانی کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا، تو اس صورت میں چونکہ اس پر قربانی واجب تو نہیں تھی تو اس کو دوسرا قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس جانور کی وجہ سے تو اس پر قربانی واجب تھی، لیکن صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس لیے اگر وہ جانور وہی موجود ہوتا تو اس کو قربان کر دیتا، اس پر قربانی اس کی تو واجب تھی، لیکن اب وہ قربانی کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا تو اب دوسرا جانور خرید کر اس کو قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر جس کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر یعنی قربانی واجب ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو قربانی کا دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہو تو راستے میں اس کی جیب کٹ جائے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جیب ہی کٹ گئی اور اس نے کسی کو پیسے دیے ہی نہیں، اس کے پیسے چوری ہو گئے، تو اب وہ دوسرے پیسوں سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح جس بندے پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کا جانور خریدا، اب وہ قربانی کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا تو اب اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، اب یہ دوسرا جانور خرید کر کے اب اس دوسرے جانور کو قربان کر کے اپنی قربانی ادا کرے گا۔